قرآن مجید کہتا ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، جو یہودی تھے انہوں نے حضور کی چونکہ نشانیاں تورات میں پڑی ہوئی تھیں، وہ اس طرح کرتے تھے کہ جب کسی جگہ کسی قوم سے ان کا جھگڑا ہوتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اے اللہ، وہ تیرے پیارے حبیب جو آنے والے ہیں جن کی صفتیں تو نے تورات میں بیان کی ہیں، ہمیں ان کے صدقے فتح عطا فرما۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے سپارے میں موجود ہے کہ وہ حضور کے وسیلے سے کافروں پہ فتح مانگتے تھے اور اللہ انہیں فتح عطا کر دیتا تھا۔ جب حضور تشریف لے آئے، اب انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا، نبی پاک کا انکار کرنا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ انہوں نے اپنی ذات کے بت بنا لیے، سمجھتے ساری بات تھے، انہیں پتا تھا یہ وہی اللہ کے رسول ہیں جن کے بارے میں انجیل میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے، زبور میں بھی موجود ہے، انہیں پتا تھا، پہچانتے تھے نبی پاک۔ لیکن جو یہودیوں کے سردار تھے وہ اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے تھے کہ سرداری چلی جائے گی، جو ان کے مشائخ تھے، پیر تھے، مولوی تھے، وہ اس لیے نہیں کلمہ پڑھتے تھے کہ اگر ہم حضور علیہ السلام کو ماننا شروع کر دیا تو یہاں جو ہمارا یہودیوں کے اندر لوگوں پہ ہمارا جو روب ہے، جو ہم نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، یہ نذرانے بند ہو جائیں گے۔ انہوں نے انکار ہی کر دیا سرے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ حبیب، مسئلہ یہ نہیں کہ یہ آپ کو جانتے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے اندر نفاق کی بیماری ہے، ان کے اندر جو ذات کے بت ہے نا، پتہ انہیں سارا ہے، بت نہیں یہ توڑنا چاہتے، خبر ساری ہے۔ کتنی خبر ہے؟ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے میرے حبیب یہ تجھے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اتنا تجھے جانتے ہیں جتنا انسان اپنے، دیکھیں نا، دو بچے اگر جڑواں پیدا ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان بچوں کی، جڑواں بچوں کے خد و خال بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، نئے نقش بھی ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ نیا آدمی جو باہر سے ان کو دیکھتا ہے، جو ان کا اپنا نہیں ہوتا، وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اگر دو بچے ہیں، بابر اور شاکر ان کے نام ہیں، تو عام آدمی کو نہیں پتا چلے گا کہ بابر کون سا ہے، شاکر کون سا ہے، لیکن جو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں انہیں فوراً پتا چل جاتا ہے، چاہے ان کی شکل جتنی مرضی بھی ملتی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب یہ تو تجھے اس طرح جانتے ہیں جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو جانتا ہے، جتنا مرضی بیٹا چھپ کے آئے، چھپ کے آئے۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں 12 سال بعد گھر آیا تو دروازے پہ دستک دی۔ اصول یہ ہوتا ہے جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو جو گھر کے اندر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کون ہے؟ فرماتے میں نے دستک دی تو میری اماں اندر سے بولی، کہنے لگی میرا باجدید آیا ہے۔ آئی، میں کھولتی ہوں دروازہ، 12 سال بعد میں آیا۔ کہتے میں نے اپنی اماں سے پوچھا کہ اماں تجھے کیسے پتا چلا کہ میں ہوں دروازے پہ؟ تو اماں کہنے لگی بیٹے تو میری اولاد ہے، مجھے پتا ہے بیٹے کا دستک دینے کا طریقہ کس طرح کا ہے، میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا جب کھٹکھٹاتا ہے تو اس کا انداز اور ہے، ماں باپ کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو جانتے۔ مانتے کیوں نہیں؟ بت بنائے ہوئے، بت وہی بت مسلمان نے پال لیا، اسے پتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں، مجھے صحیح ہونا چاہیے۔ جو رزق حرام کھانے والا ہے پتا اسے بھی ہے کہ یہ جو آج سالن پکا ہے یہ حلال پیسوں کا نہیں۔ جو اپنی زندگی گناہ میں گزار رہا ہے، فحاشی اور یانی میں گزار رہا ہے، پتہ اسے بھی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ درست، اسے پتہ ہے، خبر ہے، جانتا ہے۔ بت بنایا ہوا ہے دنیا داری کا، ذات پات کا، اور پھر کبھی یہ پروگرام بنا لیا کہ چلو کوئی نہیں تھوڑا سا سیٹ ہوتا ہوں تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سارے بت ہیں، بت ہیں سارے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ،
یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بت بنائے ہوئے ہیں لوگ، بت بنا کے بیٹھے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں صبح و شام، یہ سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے سارا۔ معافی تو اس شخص کو ملتی ہے نا جس کو پتہ نہیں ہوتا، اور جو ساری عقل ہی رکھتا ہو، ساری پہچان رکھتا ہو۔ بت بنائے ہوئے، جو بت توڑتا ہے نا 2 قدم آگے بڑھ کے۔ ابو جال کے قریب جا کے اخنس بن شریک نے پوچھا تھا کہ ابو جال یار سچی بات کا، جھگڑے سارے اپنی جگہ، لڑائیاں اپنی جگہ، فساد اپنی جگہ، ہم نے نہیں ماننا بات علیحدہ ہے، پر سچی بات کر یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ تو ابو جال کہنے لگا مجھے قسم ہے محمد عربی کا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک بات سچی ہے۔ تو کہا تو مانتا کیوں نہیں؟ بت کا اس نے ذکر کیا، بت کا، وہ ہم بھی کرتے ہیں آج، بت کا ذکر۔ کہا تو مان لینا، آجا قدموں میں بیٹھ جا۔ تو کہنے لگا کعبہ پہلے ان کے پاس ہے، آب زمزم پہلے ان کے پاس ہے، حاجیوں کے متولی پہلے یہ ہیں، اگر ان کو نبی بھی مان لیا تو ہمارے بچے کدھر جائیں گے؟ چودراہٹ کا کیا بنے گا؟ رہ گئی پھر چودراہٹ بعد میں قائم، ختم ہو گئے، کل من علیہ فان، تباہی ہو گئی۔ یہ جو بت ہوتا ہے نا آدمی، بت اسے پتا ہوتا ہے سارا کہ فلان جگہ میں جاؤں گا تو میں بدل جاؤں گا، نہیں جاتا۔ ہم نے دیکھا ہے امیر کبیر بڑے لوگ ساری زندگی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ آج جب بندے کو پتہ بھی چل جاتا ہے نا کہ اب میں اس بیماری کا شکار ہوں جس سے میں تندرست نہیں ہو پاؤں گا، تو اس وقت بھی یہ آگے نہیں بڑھتا کہ چلو اب بھی قرآن پاک سیکھ لوں، حالانکہ اسے پتہ ہے اب نہیں بچوں گا، اب جانا ہی جانا۔ اس بت کو گرانے کی ضرورت ہے، جو گرا گیا وہ بچ گیا۔